ایک بستی میں ایک لڑکا ایک لڑکی پر عاشق ہوا اور اس نے ملنے کی پیغام پہنچایا، کیا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میرے دل میں گھر کر چکی۔ کہا نہیں ہے کہ فلانیہ کے تو آنکھیں 1,00,000 روپیہ کی ایک آنکھ ہوئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی دیوانہ بوا تو کہا اوکے تو ایک آنکھ ہمارے لیے 1,00,000 روپے کے برابر ہے۔ ہوتے ہیں بیوقوف ٹائپ کے۔ تو اس نے کہا تیری آنکھیں میرے دل میں گھر کر چکی ہیں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تقریر کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جو مفتی رفیق عالم کھنہ پوری صاحب قبلہ کی ہے۔ یقیناً آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے حضرت کے بیان کو سماعت کرتے ہیں۔ آج اللہ نے ہم لوگوں کو آنکھیں دی ہیں تو ہم لوگ اپنے آنکھ سے کیا دیکھتے ہیں؟ للی گھوڑی۔ اب للی گھوڑی والے پتہ نہیں مری گئے کاب نہیں آوت آوت ہیں، اب تو ڈی جے چلی گوا، للی گھوڑی ختم۔ اب یہ سب دیکھتے ہیں، آنکھیں اللہ دے تو ان چیزوں کو نہ دیکھو، ان چیزوں کو نہ دیکھو جن چیزوں کے دیکھنے سے گناہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں ایک بستی میں ایک لڑکا ایک لڑکی پر عاشق ہوا اور اس نے ملنے کی پیغام پہنچایا، کیا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میرے دل میں گھر کر چکی۔ کہا نہیں ہے کہ فلانیہ کے تو آنکھیں 1,00,000 روپیہ کی ایک آنکھ ہوئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی دیوانہ بوا تو کہا اوکے تو ایک آنکھ ہمارے لیے 1,00,000 روپے کے برابر ہے۔ ہوتے ہیں بیوقوف ٹائپ کے۔ تو اس نے کہا تیری آنکھیں میرے دل میں گھر کر چکی ہیں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن لڑکی کیسی اللہ والی تھی، لڑکی نے جب سنا تو لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی یا اللہ اگر آج میری آنکھوں کو تو نے خوبصورت نہ بنایا ہوتا تو آج مجھے گناہ کی دعوت نہ ملتی۔ ہائے افسوس میری آنکھوں کی خوبصورتی کی وجہ سے مجھے گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لڑکی روئی اور چاقو اٹھایا، اور چاقو اٹھانے کے بعد اپنی دونوں آنکھوں میں مار کر دونوں آنکھوں کو نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا اور بھیجا کہا لے جاؤ میرے چاہنے والے کو آنکھیں دے دو، ان آنکھوں سے اسے پیارے آنکھیں دے دو، خدا کی قسم وہ آنکھ مجھے نہ چاہیے جن آنکھوں سے مجھے گناہ کی طرف بلایا جائے۔ یہ نکال کر کے بھیجا اور ادھر لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی کی آنکھیں جب پلیٹ میں پیغام دینے والا لے جا کر اس عاشق کے پاس پہنچایا، کہا لے، اس نے آنکھیں نکال کے دے دی تجھے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا تو اس کے منہ سے بھی ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس واقعے کو سن کر بے پناہ خوشی حاصل ہوئی کہ اس روئے زمین پر ایسی لڑکیاں بھی موجود ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا کا یہ عالم کہ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنے کے لیے آنکھوں کو نکال دینا گوارا کر لیا لیکن گناہ کے قریب نہیں گئی۔ حضرت علی شیر خدا بڑے خوش ہوئے اور ان آنکھوں کو لائے اور اس کے دونوں گڑھوں میں رکھا، اور حضرت علی نے اپنا دونوں ہاتھ پھیرا تو اس لڑکی کی آنکھیں پہلی کی طرح پھر روشن ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی ہے اور اس لڑکی کی فضیلت کہ کیسی کیسی لڑکیاں روئے زمین پر تھیں کہ آنکھ نکل جائے تو گوارا ہے لیکن خدا کی نافرمانی کی طرف قدموں کو اٹھانا گوارا نہیں کیا اس نے۔ اے لوگوں پتہ چلا کہ اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کو پانے کے بعد وہ چیزیں دیکھو جس سے خدا راضی ہو، وہ نہ دیکھو جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ تفسیر روح البیان میں اللہ کے نبی فرماتے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اللہ آنکھ دے تو ان چیزوں کو دیکھو۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے النظرۃ الی وجہ الوالدین عبادہ،
نمبر 1 پر ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ماں کا چہرہ دیکھو، باپ کا چہرہ دیکھو، کتنا بڑا ثواب ہے۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے من نظر وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ، جس نے ماں باپ کا چہرہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھا، رحم کی نگاہوں سے دیکھو، دیکھنا دو ہوتا ہے، ایک دشمنی کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، ایک رحم کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ حضور فرماتے جس نے رحم کی نگاہیں اپنے ماں باپ کے چہرے پر ڈالی، فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو ہر ایک نظر رحمت کے بدلے میں اللہ اس کے لیے حج مقبول کو لکھ دے گا، کہ گویا کہ اس نے حج مقبول کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا لو نظر کل یوم 100 مرہ، اے اللہ کے رسول اگر روزانہ کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب مل جائے گا؟ فقال رسول اللہ نعم، تو سرکار نے فرمایا ہاں، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، پاک ہے۔ تم 100 مرتبہ دن بھر میں ماں باپ پر رحمت کی نگاہ ڈالو گے تو اللہ روزانہ دن بھر میں 100 مرتبہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ماں کا چہرہ دیکھو، باپ کا چہرہ دیکھو۔ آگے فرماتے ہیں وَالنَّظْرَةُ إِلَى مُصْحَفِ عِبَادَةٍ، قرآن حکیم کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے تو صبح اٹھا کرو قرآن پڑھ لیا کرو، لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے گھر تلاوت قرآن سے محروم ہو گئے۔ آج ہمارے گھروں میں گانے کی آواز آتی ہے، ہر گھر میں موبائل، ہر فرد کے پاس موبائل، اور گانے کی آواز تو گھر سے آتی ہے لیکن آج قرآن کی آواز نہیں آتی۔ افسوس ہے، اسی قرآن کو لوگ پڑھتے تھے اور سننے والے روتے تھے۔ جب کوئی قرآن سنتا تھا تو روتے تھے۔ ابھی الحمدللہ میلاد شریف کے شروع میں عزیز القدر حضرت حافظ صوفی غلام مرسلین سلمہ مہاراج گنجوی نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ ان کی تلاوت ہو رہی تھی، ہم لوگ بات کر رہے تھے، کوئی چل رہا تھا، کوئی کھیل رہا تھا، لیکن ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا 7ویں پارے کے شروع میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا، قرآن رسول ہی پہ تو اترا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول پہ اتارا گیا تو سننے والوں کی حالت کیسی ہوتی؟ قرآن کہتا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، دیکھو گے ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کی آنسوؤں کو ٹپکاتی ہوں گے۔ ان کے آنکھوں کو دیکھو گے کہ ان کے آنکھیں آنسو ٹپکاتے ہوں گے، روتے ہوں گے۔ ایمان والوں کی شان قرآن نے فرمایا ہے کہ جب ایمان والے قرآن سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ اور آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں، بہت ڈھیٹ ہو گئے ہم لوگوں کے دل۔